بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. الف لام میم. وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں. اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھنا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور در حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے اور 25,500 حروف ہیں. سبحان اللہ. پہلے قرآن پاک میں صورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے. یہ طریقہ حجاز نے نکالا. ابن عربی کا قول ہے اس صورت میں 1000 امر، 1000 نہیں 1000 حکم اور 1000 خبریں ہیں. اس صورت میں بہت برکت ہے. اہل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے. جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، وہ اس گھر سے دور بھاگتا ہے. حضرت مغیرہ سے روایت ہے جو شخص سوتے وقت سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے قرآن شریف کو نہ بھولے گا. وہ آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی اور 3 آخری سورت کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورۃ بقرہ کی اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو. شان نزول: اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو. جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا. اس صورت میں تقویٰ کی 7 قسم ہیں. کفر سے بچنا ہر مسلمان کو حاصل ہے. بد مذہبی سے بچنا ہر سنی کو نصیب ہے. ہر کبیرہ سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے بچنا، شہوات سے بچنا اور غیر کی طرف التفات سے بچنا. یہ قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے. اس صورت میں بہت فضائل اور برکتیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے رحمت ہے، باعث رحمت ہے. اس صورت کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستی بھی دیں. آمین. جزاک اللہ خیر.